بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزانہ یہ سورت پڑھو۔ محترم ناظرین، انسانی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ دنیا کی یہ مختصر سی زندگی دراصل ایک امتحان ہے جس میں بندے کو ہر لمحہ اپنے رب کی طرف رجوع، اس کی یاد، اس کی اطاعت اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں بار بار اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے اور اس کے کلام کو پڑھتا اور سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نہ صرف دنیا میں سکون عطا فرماتا ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی، مغفرت اور جنت کی بشارت عطا فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو مختلف اذکار، دعاؤں اور قرآنی صورتوں کے تلاوت کی ترغیب دی، کیونکہ ان کے ذریعے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کی زندگی میں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی سعادت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اسے جنت کا مستحق بنا دے۔ یہی وہ عظیم مقصد ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگیاں وقف کی، اور یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المطہرین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ جو بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ یہ محبت ہی اصل کامیابی ہے، کیونکہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی میں خیر ہی خیر آ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں آزمائشیں ضرور آئیں گی، لیکن جو بندہ صبر کا دامن تھامے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا بندہ میری طرف ایک باشت آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے اور ان کی طرف رجوع کرنے کا منتظر رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اسے ایک نیکی ملتی ہے اور ایک نیکی 10 گنا بڑھا دی جاتی ہے۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ قرآن کی تلاوت نہ صرف گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے بلکہ درجات کی بلندی کا بھی سبب ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ حدیث ہمیں یہ خوشخبری دیتی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا شخص قیامت کے دن بھی کامیاب ہوگا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا وعدہ ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس بندے کو یاد فرماتا ہے، اور اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت ہر گنہگار کے لیے امید کی کرن ہے کہ چاہے اس نے کتنے ہی گناہ کیوں نہ کیے ہوں، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ناظرین، اسلامی تاریخ میں ہمیں بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں جو شکر اور صبر کی عظیم مثالیں پیش کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اس بات کی روشن مثال ہے۔ انہیں شدید بیماری، مال و دولت کے نقصان اور اولاد کے غم کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی اللہ کا شکوہ نہیں کیا بلکہ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کی وجہ سے انہیں صحت، مال اور اولاد سب کچھ واپس عطا فرما دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ آزمائشیں وقتی ہوتی ہیں لیکن صبر کا اجر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے لیے ایک عظیم درس ہے۔ انہیں کنویں میں ڈالا گیا، غلام بنا کر بیچا گیا، جیل میں قید رکھا گیا، لیکن انہوں نے ہر حال میں صبر اور اللہ پر بھروسہ کیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے انہیں مصر کا حکمران بنا دیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو بندہ اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی صبر اور شکر کی بہترین مثال ہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید تکلیف دی گئی، طائف میں پتھر مارے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی بلکہ ہمیشہ امت کے لیے دعا فرمائی۔ یہی صبر اور برداشت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا سبب بنی۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر کام میں خیر ہے، اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور اگر اسے تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں اس کے لیے بہتر ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مومن کی زندگی شکر اور صبر کے درمیان ہوتی ہے، اور یہی دونوں چیزیں اسے اللہ کے قریب کرتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہ آیت ہمیں شکر کی اہمیت بتاتی ہے کہ جو بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں امید دلاتی ہے کہ مشکلات کے بعد آسانی ضرور آتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ صبر اور اللہ پر بھروسہ قائم رکھے۔ ان تمام آیات اور احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بندے کو اس کا ذکر، اس کے کلام کی تلاوت، صبر، شکر اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے۔ جب بندہ یہ راستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی زندگی میں برکت عطا فرماتا ہے اور اسے اپنی محبت کے قابل بنا لیتا ہے۔ آج کے دور میں انسان مختلف پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکلات کا شکار ہے۔ ہر طرف بے چینی، خوف اور مایوسی پائی جاتی ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کا ذکر کرنا اور اس کے کلام کو پڑھنا ہی وہ راستہ ہے جو انسان کو سکون، اطمینان اور کامیابی عطا کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم اور مقدس کتاب ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت اور کامیابی کا مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا تاکہ انسان اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف آ جائے اور اپنی زندگی کو ایک درست، پاکیزہ اور کامیاب راستے پر ڈال سکے۔ قرآن مجید نہ صرف ایک مذہبی کتاب ہے بلکہ یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جس میں انسان کے ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا علاج اور ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی تمام کتابیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہیں، ان میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید وہ واحد کتاب ہے جو ہر قسم کی تبدیلی، تحریف اور غلطی سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود قرآن پاک آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ قرآن مجید کی ایک عظیم خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کتاب قرآن ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ جو شخص سچے دل سے قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن انسان کو اچھائی اور برائی میں فرق سکھاتا ہے، اسے اچھائی، دیانتداری، صبر، شکر اور تقوی کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن سے تعلق رکھنے والا شخص اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ یعنی قرآن نہ صرف دنیا میں رہنمائی دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گا۔ قرآن مجید دلوں کے سکون کا بھی ذریعہ ہے۔ آج کے دور میں انسان مختلف پریشانیوں، ذہنی دباؤ اور بے چینی کا شکار ہے۔ دنیا کی دولت، شہرت اور آسائشیں بھی اسے حقیقی سکون نہیں دے سکتی، لیکن قرآن پاک وہ خزانہ ہے جو انسان کے دل کو اطمینان بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معنی پر غور کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے دل کو ایک عجیب سی راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک انسان کی اصلاح کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کیسے بہتر بنانے ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے گزارنا ہے۔ قرآن ہمیں سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، والدین کا احترام کرنے، یتیموں اور مسکینوں کا خیال رکھنے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ ان واقعات میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ جو قومیں اللہ کے احکامات پر عمل کرتی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں عزت دیتا ہے، اور جو نافرمانی کرتی ہیں وہ ذلت اور عذاب کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس طرح قرآن ہمیں ایک مکمل رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ قرآن پاک کی ایک اور بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ جو شخص سچے دل سے قرآن پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن انسان کو توبہ کی طرف بلاتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے سے روکتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو صبر اور شکر کی تعلیم دیتا ہے۔ زندگی میں مشکلات آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔
اگر ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہم شکر ادا کریں، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو صبر کریں۔ یہی وہ راستہ ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ قرآن پاک کی برکتیں صرف آخرت تک محدود نہیں بلکہ دنیا میں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ جو گھر قرآن کی تلاوت سے آباد ہوتا ہے وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں آتی ہیں اور شیطان دور بھاگتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا شخص دنیا میں بھی عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو صرف پڑھنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ اسے سمجھیں، اس پر غور کریں اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں۔ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت سے لوگ قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں لیکن اس کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے۔ حالانکہ اصل کامیابی اسی میں ہے کہ ہم قرآن کو اپنا رہنما بنائیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ نور ہے جو انسان کے دل کو روشن کرتا ہے، یہ وہ ہدایت ہے جو انسان کو کامیابی کی راہ دکھاتی ہے، اور یہ وہ رحمت ہے جو انسان کو دنیا و آخرت میں کامیاب بناتی ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ بھی قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری سورت پڑھنے کا وظیفہ ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ سورت مبارکہ پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اور جنت کی نعمت سے اس کو سرفراز کیا جاتا ہے۔ اس کی دعاؤں پر اللہ تعالیٰ کن فرما دیتا ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ، تجھے سب دیا جائے گا۔ تو اس عظیم سورت مبارکہ کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین اکرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک سورت بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی سورت مبارکہ ہے جو کہ اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روزانہ اس سورت مبارکہ کو پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے اس کی حاجات کو پورا کر دیتا ہے، وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے۔ اس سورت مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں کہ جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے نبی آخر الزمان اور آپ کے صحابہ کی اولاد تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری نہیں کرتا تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورۃ النحل میں فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو تو۔ سورۃ المؤمنون میں فرمایا گیا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ ناظرین، یہ تمام اور اس طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میرے رب سے میرے متعلق دریافت کیجئے گا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص دیکھا جس نے ریت سے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جواب دیا کہ اسے کہو کہ میری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو کہ میرا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہی پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں؟ میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں شکر ادا کروں؟ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے
وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز احسان مندی کی تصویر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے۔ آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرتے، بلکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر بغور مطالعہ کریں اور آپ کی بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر اطمینان سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کی ثنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے میں ہی پڑھا رہنے دے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا اور جو سفارش کرو گے اسے قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ بھی مجھے سکھائے گا، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے گی، میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یوں حمد، خیرات اور برکات کی چابی اور خوشبو کا دروازہ وہ زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے اور اللہ کے قرب کا دریا ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ حمد سے نعمتوں کو دوام ملتا ہے، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا پے در پے نزول ہوتا ہے۔ حمد تمام اعمال کا تاج، وفا کی دلیل اور احسان کی شرط ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبے، اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر عضو رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کی تسبیح کرنے والی اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار، اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی نئی پرانی اور ظاہر و باطن نعمت صرف اللہ واحد کی طرف سے ہے جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل ہونے والی ہر نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سیدنا سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی و غمی، سختی و آسانی اور ہر زبان و مکان میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے۔ کھاتے تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر ادا کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے، سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکست کی حالت میں زخموں سے چور آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رباعی دانت توڑ دیا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ سو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت نہایت لطیف اور پرحکمت معنی سکھائے کہ مسائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اس کی تعریف کی جائے، کیونکہ یہ یقین تسلیم کا اعلیٰ درجہ اور رضا کا سب سے اونچا مقام ہے اور رضا صبر سے عرفہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے موقع عہد کا ذکر کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شکر گزاری کا ذکر فرمایا، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہ سکے گا اور اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر، اس کی رضا مزید نعمتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدردانی کی ہے، اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، اور فرمایا آپ کہہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے اور زبان سے انعام کرنے والے کی ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے اسی طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلا جو کلمہ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دار نیند آنے پر بھی رب کی حمد بیان کرتے اور اس بات پر بھی اس کی تعریف کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید والے عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز اس صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کر دے جس نے پوری شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کی کرنوں نے ہر سو اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا اے اللہ مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ تجھ اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، سو تیری ہی حمد ہے اور تیرا ہی شکر ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا۔ اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اسے اس پر خوش رہنے کی بھی توفیق دے، آمین۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے قرآن پاک کی ایسی کون سی صورت مبارکہ پڑھنی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بنا دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اس کو جنت جیسی عظیم نعمت سے نوازتے ہیں۔ اور آپ نے اس صورت کو کب، کہاں، کیسے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے؟ ناظرین، یہ ایسی صورت مبارکہ ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ آپ اس صورت کو اگر کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو بھی افضل ہے، ورنہ جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے باوضو حالت میں گھر میں، دکان میں یا کسی خاموش جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ مختصر سا بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہو اس کے ذہن میں رکھ کر خلوص دل سے آپ نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے حصول، آخرت کی ابدی دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال و اذکار بیان فرمائے ہیں اور انہیں کرنے کی ترغیب تاکید کی ہے۔ انہی اذکار اور ورد میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ یہ کلمہ دنیا اور آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، جس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کے ذریعے ہے۔ اس کے معنی اور مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت، لیاقت اور قدرت کی نفی کرتا ہے، ہر خوبی بادشاہی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے اور اپنی عاجزی و انکساری کا برملا اقرار اور اپنی بے بسی اور لاچاری کا کھلے الفاظ میں اعتراف کرتا ہے، اور زبان حال کہتا ہے کہ اے اللہ میں ایک کمزور بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض یہ کلمہ یعنی الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالی حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔
اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں اس کا کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ جنت کا خزانہ ہے، متعدد حدیث مبارکہ میں اس کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بآواز بلند تکبیر کہتے۔ یہ دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لوگو اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر کم سے کم 71 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کر لینی ہے، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی، جنت کے حصول اور اللہ سے دوستی حاصل کرنے کے لیے دعائیں مانگ لینی ہے، اور اللہ کے کلام سے مضبوط تعلق قائم کرنا ہے، اس کا ذکر کثرت سے کرنا ہے اور صبر شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں صبر و شکر کی دولت نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔